اور جب صاحب قرآن تلاوت کرے تو کیا عالم ہوگا، وہ کیا ہی وہ رنگ ہوگا کہ سب کی توجہ آقا علیہ السلام کی قرات پر ہے۔ موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ صبح کی فجر کے وقت حضور علیہ السلام نے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کی اور اس کا نشہ ابھی تک اترا نہ تھا۔ حضرت حذیفہ بن زمان فرماتے ہیں کہ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی آقا علیہ السلام کی قرات سنوں، ان کے ساتھ نماز مغرب پڑھوں، نماز عشاء پڑھوں، دل چاہتا تھا، پر کیا تھا کہ والدہ کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا تھا، والدہ کی خدمت بھی ضروری تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس دونوں میں سے ایک بھی ہو تو تم ان کی خدمت کرو، تمہارے پاس بڑھاپے میں پہنچ جائے تو تم ان کی خدمت کرو، جہاد تمہارا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تم اپنے والدین کو راضی کر دے۔ تو حضرت حذیفہ بن زمان فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے میں مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ایک دن عصر کے بعد میں نے اپنی والدہ سے عرض کی، اماں کیا مجھے آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے ساتھ پڑھوں؟ تو والدہ خاموش رہی، کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی، اماں جان کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں مغرب کی نماز آقا علیہ السلام کے ساتھ ادا کروں؟ پھر میں نے کہا، کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی والدہ کو لالچ کیا تھا، کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو کہا اماں میں حضور کے ساتھ نماز پڑھوں گا، نماز کے بعد آقا علیہ السلام سے عرض کروں گا کہ میری والدہ کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ یہ لالچ بھی اچھی ہے۔ والدہ راضی ہو گئی، کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ بخشش کی دعا کروانا، اور والدہ کو پتہ تھا کہ آقا کے ہاتھ اٹھ گئے تو میری بخشش کا ذریعہ بن جانا ہے، اب انہیں اجازت دے دی گئی، اور حضرت حذیفہ بن زمان مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، نماز مغرب ادا کی۔ نماز مغرب کے بعد فوراً یہ خیال تھا کہ آقا سے عرض کروں گا یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اتنا تھا کہ آقا علیہ السلام نے دعا کی اور نوافل پڑھنا شروع کر دیے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے نوافل پڑھنا شروع کر دیے، میں سوچتا رہا کب نوافلوں سے فارغ ہوں گے اور میں عرض کروں گا۔ کہتے ہیں کہ اتنا تھا کہ حضور علیہ السلام نوافل پڑھتے رہے، دو ختم ہوتے پھر سے نوافل پڑھتے رہے، حتیٰ کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی اذان پڑھنا شروع کر دی، عشاء کا وقت ہو گیا، اب میں گھر واپس بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ والدہ نے کہنا کیا تو نے میرے لیے مغفرت کی دعا کروائی کہ نہیں کروائی، اب میں کیا کہوں گا، اس لیے کہتا کہ میں بیٹھا رہا۔ اب نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے، نماز عشاء میں نے پڑھی، اور آقا علیہ السلام کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بھی ان کے پاس کوئی آ جاتا تھا اسے خالی نہیں جانے دیتے تھے، اس کی حاجت روائی کر کے بھیجتے تھے، اس کی فریاد سنتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کے جب پاس یہ بیٹھے، نماز عشاء ہو گئی، اب نماز عشاء کے فوراً بعد حضور علیہ السلام حجرے کی طرف بڑھے، تو یہ حضرت حذیفہ بن زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس خواہش میں تھے کہ آقا علیہ السلام سے میں مغفرت کی اپنی والدہ کے لیے دعا کرواؤں گا، تو یہ پیچھے دوڑے، فوراً سے دوڑے، تو قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من ھذا حذیفہ، کون ہے میرے پیچھے، کیا حذیفہ ہے؟ تو حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میں حذیفہ ہی ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کا انداز دیکھیے، فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری والدہ کو بھی بخشے، تو کیا کام لے کے آیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کیا کہنا تھا، کیونکہ کہنے سے پہلے ہی حضور علیہ السلام نے حاجت پوری کر دی۔